دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اس ویڈیو میں قاری حنیف ملتانی صاحب کا ایک بہت ہی پیارا بیان سنیں گے، جس کا عنوان ہے حج کی فضیلت اور یمن کے بادشاہ ابرہہ جو مکہ مکرمہ کو گرانے کے لیے آیا تھا، اللہ نے ابابیلوں کے ذریعے ان کو کیسے تباہ و برباد کیا۔ آئیے چلتے اپنے بیان کی طرف۔ انشاءاللہ اگر آپ نے پورا بیان مکمل سنا تو آپ کی لائف چینج ہو جائے گی۔ چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں۔ قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا ابن ذبيحين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحج مبرور ليس له جزاء إلا الجنة صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قرآن کریم کی یہ آیات اس وقت تلاوت کی گئی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس مشہور واقعے کو بیان فرماتی ہے جسے ہم سب قربانی سے تعبیر کرتے ہیں۔ واقعات قرآن کریم میں نہایت ہی تفصیل کے ساتھ ہیں۔ حج ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق میرا خدا بند عالم کی ذات بابرکات سے ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی صرف میری رضا کے لیے حج کرے، تجارت مقصود نہ ہو، کمائی مطلوب نہ ہو، دکھاوا اور ریاکاری سے بچتا ہوا جو میرے دروازے پہ آئے، فرمایا لیس لہ جزاء الا الجنہ، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جزا اور بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ سبحان اللہ۔ سرزمین عرب میں خداوند کریم کی اتنی بڑی قریبی ہوئی کہ انبیاء علیہ السلام کا تمام تر تفصیلی پروگرام جو ہے وہ اسی علاقے میں قیام پذیر ہوا۔ اللہ پاک نے جب مسلمانوں کے لیے بیت اللہ کی تعمیر کا پروگرام بنایا، تاریخ تو بڑی لمبی ہے، تو پہلے یہ گھر جنت سے آیا تھا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں سیلاب کی نظر ہو گیا، پھر مختلف ذریعے سے ہر پیغمبر اس کا طواف کرتے رہے جگہ کا۔ پھر اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے بیت اللہ کی بنیاد ڈلوائی اور تکمیل کرائی۔ عجب مناظر ہے، مالک کا دربار ہے، میاں کا دربار ہے، یہاں آ کر کیسا بد عمل ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے،
بیت اللہ پر نظر پڑتے ہی آدمی کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے بھی جاتے ہیں. مولانا محب اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں مطاف میں بیٹھا تھا, اللہ اللہ کر رہا تھا, اونچے درجے کے بزرگوں میں سے تھے. فرماتے ہیں کہ یکدم حرم نور سے جگمگا اٹھا. میں نے پوچھا کون آ گیا, کیا ہوا؟ فرماتے ہیں کچھ دیر کے بعد نظر پڑی, مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. سبحان اللہ. انہوں نے طواف شروع کیا تو اس آرزو کے ساتھ فرماتے ہیں کہاں میں اور کہاں نہ کہاں سے گل, کہاں میں اور کہاں نہ کہاں سے گل, نسیم شہر یہ تیری مہربانی, کہاں میں اور کہاں تیرا دربار, تیری کریمی ہوئی تیری بندہ نوازی ہوئی, تو یہاں تک مجھے پہنچا دیا. طرف کی بات ہے, جذبے کی بات ہے, دولت سے حج نہیں ہوتا, مال سے حج نہیں ہوتا, سونے چاندی کی کثرت سے حج نہیں ہوتا, صدارت وزارت سے بادشاہ سے حج نہیں ہوتا. میاں جس کو بلاتے ہیں اسی کو جانا نصیب ہو سکتا ہے. بے شک. علماء اکرام نے لکھا ہے, مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ فرماتے ہیں ایک قیمتی کے دل میں سے کافی ہوئی, ایک کیڑی کے دل میں جذبہ پیدا ہوا, میں بیت اللہ کی زیارت کروں, میں بیت اللہ میں جاؤں. اب کیسے جا سکتی ہے, کون اس کو سواری مہیا کرے؟ علماء اکرام نے لکھا ہے اللہ پاک نے بیت اللہ کے کبوتر کو حکم دیا وہاں چلا جا, وہ اس کے پاؤں سے چمٹ گئی, لپٹ کر بیت اللہ میں پہنچ گئی. سبحان اللہ. اللہ پاک جسے بلائے وہی جا سکتا ہے. اور زمین عرب میں قدم رکھتے ہی یوں معلوم ہوتا ہے میں کسی بڑے کا مہمان ہوں. حدیث پاک میں آتا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دربار کی زیارت کرنے والا میرا مہمان ہے, میں اس کا میزبان ہوں. ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نگاہ بیت اللہ پہ ڈالنا, ایک طرف 500 سال کی عبادت, ایک طرف اللہ صرف ایک نظر ڈالنا. فرمایا جب حاجی بیت اللہ میں داخل ہوتا ہے قدم رکھتے ہی پسینے ٹوٹ جاتے ہیں. تجربے کی بات ہے, خوبصورت عورت آگے ہو پیچھے ہو, طرح طرح کی نسلیں ہیں, طرح طرح کی بولیاں ہیں, رش کی وجہ سے سینے ملے کھڑے ہیں. مجال ہے کسی کے دل میں کوئی برائی کا خدشہ پیدا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسی روب کی جان ہے کہ دربار الہی میں ہے. بادشاہوں کے سر جھکے ہوئے, وزراء کے سر جھکے ہوئے, دنیا داروں کے سر جھکے ہوئے, دینداروں کے سر جھکے ہوئے, نبی اور رسول سر جھکائے بیٹھے ہوئے, کسی کی مجال نہیں آگے بڑھ کر کے دم مارے. وہ ایسی روب کی جان ہے کہ دربار الہی میں ہے. ہزاروں سر بلندوں کا بھی تو سر جھکا ہوگا. بے شک. ایک ہی لباس میں سلا ہوا کپڑا اتار دو, زینت ختم کر دو, میرے دربار میں آؤ. مختلف لباس میں آنے کی اجازت نہیں, قمیض پہن کر آنے کی اجازت نہیں, سلوار پہن کر آنے کی اجازت نہیں, پتلون پہن کر آنے کی اجازت نہیں. اور تاجداروں اپنے تاج اتار کے آؤ, میرے دربار میں ننگے سر ہو کے آؤ, میں خالق کا دربار ہے. اللہ اکبر. ہر زمین ہر مملکت سے مرد و زمین پیرو جوان, ہر زمین ہر مملکت سے مرد و زمین پیرو جوان, پوری راہوں میں روا ہے کاروان کارواں.
चारों तरफ से लोग कसा कसा चले आ रहे हैं, मोहब्बत उनको खींच रही है, दिल उनका उसकी तरफ खींचा जाता है, रुपया खर्च करते हैं, तकलीफ उठाते हैं, परेशानी झेलते हैं, परवाह नहीं किसी काम की भी, और यहाँ पहुँच कर हालत ये बनी हुई है, कहता कोई इनमें बादशाह है, कोई इनमें बादशाह है, कोई है इनमें फकीर, सब नजर आते हैं तेरी शाम उल्फत के असीर। एक ही लिबास में है, दीवानगी का लिबास है, मस्तानगी का लिबास है, आशिकाना लिबास है। एक कपड़ा पहनल की जगह बांधा हुआ है, दूसरे कपड़े को ऊपर डाला हुआ है, पूरा ये जाहिर कर दिया, लिबास मैंने उतार दिया, मैं तो तुझ पर न मिटने के लिए आया हूँ, अब तेरी मर्जी वापिस कर, अपनी चौखट पे मौत दे दे। अल्लाह अकबर। गले में कफनी पड़ी हुई है, एहराम बांध कर चला है, बाबू है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, शोर है इलाही मैं हाजिर हूँ, और मेरे परवरदिगार में हाजिर हो गया हूँ, तेरे दरबार की हाजिरी मुझे नसीब हो गई है, और साथ सूरत हाजिर नहीं, ओ मेरे परवरदिगार शिर्क की लानत को छोड़ के आया हूँ, मैं मुशरिक नहीं, ला शरीक लक लब्बैक, तेरा शरीक कोई नहीं। वहां से कहता है, एहराम बांध कर हज के जमाने में यही कहता है, इन्नल हम्द वन्निअमत लक, तारीफ तेरी, इनाम तेरे, नेमतें तेरी, मैं बंदा तेरा, तू मालिक मेरा। बेशक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का शौर है, हर जुबान से जारी है, फरमाया मेरे दरबार में आओ, अदब से साथ आओ, तुम अपने थानों में की तरह झुक झुक के जाते हो, अदालतों में आदाब से घुसते हो, ये बहुत बड़ी अदालत है। अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, मैं अहकमुल हाकिमीन का दरबार है। आशिकाना मिजाज के साथ आओ। उलमा ने लिखा है कि एक बुजुर्ग फरमाते हैं, मैं 7 बरस तक बैठा रहा इस इंतजार में कि कब हरम खाली हो, बैतुल्लाह का मकाम खाली हो, मैं अकेला तवाफ करूं। कहता उठ के चला गया, 7 बरस तक बैतुल्लाह का मकाम खाली नहीं मिला। अल्लाह अकबर। हर वक्त बैतुल्लाह का तवाफ करने वालों का एक उसूल है, सिर्फ एक घर का तवाफ, बैतुल्लाह का तवाफ इस दुनिया में रोज़े अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी तवाफ जायज नहीं, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस का भी तवाफ जायज नहीं, फिर किसी कब्र का तवाफ जायज कैसे हो जाएगा? या तो फिर घर घर बैतुल्लाह बनाओ, तो बना लिए हैं, बनाते हैं अब 2 साल भर में, अवामी बनाने वाले बनाते रहते हैं। अब्राहा यमन के बादशाह ने भी तो बनाया था, जो लोग यहाँ हज करने आते हैं लिहाजा मेरे यहाँ आया करेंगे, मैं ऐसा तोहफा बनाकर खड़ा कर दूं। सुरा से उसने बनाया और लोगों ने ऐलान किया कि यहाँ हज करने आया करो, लोगों ने उसके तोहफे को गंदगी से भर दिया। मैं सोचा जब तक मैं उसको गिरा ना दूं उस वक्त तक मेरे काबे की अजमत लोगों के दिलों में नहीं आएगी। हाथियों वाली फौज लेकर बैतुल्लाह को मुनहदिम करने आया, गिराने आया। और हाजियों को पता है जब मीना में पहुंचा, वादी मुहस्सर में पहुंचा, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट जो थे वो वहां चल रहे थे। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है। आज तो लोगों को पता ही नहीं, बेशुमार लोगों को हुजूर की अम्मा का नाम मालूम नहीं, अब्बा का नाम मालूम नहीं, दादा का नाम मालूम नहीं, अंग्रेजों के बाप दादों के नाम अच्छी तरह जानते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादा तो घबरा तो सिपाहियों ने पकड़ लिए,
मक्के शहर में इत्तला चली गई, तेरे ऊँट पकड़े गए। अब्दुल मुत्तलिब बैतुल्लाह के मुतवल्ली है, ताबीनी की बात है। वो आए, अब्राहा से मुलाकात की, यमन के बादशाह से मुलाकात की, तेरे सिपाहियों ने मेरे ऊँट पकड़े हैं, उन्हें छोड़ दिया जाए। अब्राहा कहने लगा, मैंने समझा था तुम काबे की बात करोगे, बैतुल्लाह के बारे में की बात करोगे, तुम मुतवल्ली हो, तुम तो अपने ऊँटों की बात करने लगे हो। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने बड़ा खरा खरा जवाब दे दिया, फरमाने लगे, मैं बैतुल्लाह की बात क्या करूं, मेरे पास फौज नहीं, लश्कर नहीं, इंतजाम नहीं, फिर मेरे सपुर्द भी नहीं, मैं उसका मालिक भी नहीं। कहता करेगा फिक्र, करेगा फिक्र अपने घर की, जो इस घर का मालिक है, जो इस घर का मालिक है, वो पैरों पर का मालिक है। मेरे कब्जे की बात नहीं, मैं उसे भी छुड़ा सकता, आप तो उसके परवरदिगार के इख्तियार की बात है, वही इसका मालिक है। कहने लगा, मैं तो गिराने आया हूँ, देख लो। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब वहां से उठे। ये मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 15 दिन पहले का वाक़या है। खुदा की कसम, आमना के दुर्रे यतीम तेरी तशरीफ आवनी से पहले क्या क्या सफाई हो रही है, क्या इंतजाम हो रहे हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब घर पहुंचे, हुजूर शिकने मादर में है, यतीम है, माँ के पेट में ही अब्बा का सहारा उठ गया। अल्लाह। और खुदा की कसम क्या नजारे आए होंगे जब अब्दुल मुत्तलिब ने हज़रत आमना से फरमाया, मेरी बहू जल्दी उठो, मेरी साथ चलो, और चल करके बैतुल्लाह में दुआ मांगेंगे। क्या नजारे आए होंगे। अब्दुल मुत्तलिब आगे आगे चल रही है, हज़रत आमना खातून रज़ियल्लाहु तआला अन्हा शहंशाह कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेट में लेकर के चल रही है। हर में मोहतरम में जा पहुंचे, बैतुल्लाह में जा पहुंचे, हज़रत आमना से हाथ में गिरा के काबा पकड़ा दिया और कहता कि दुआ मांगी जनाबे आमना को पास बिठला कर, दुआ मांगी जनाबे आमना को पास बिठला कर, इलाही नुसरत गैबी तो हमको अब मुहैया कर। ये अली शान बच्चा जो अभी है बतन मादर में, इशारा की इसका नूर चमकेगा तेरे घर में। इस काबे को तो मुनहजिम करने के लिए आया है। खुदा की कसम, मालिक कायनात को तरस आ गया, मालिक कायनात का दरिया करम जोश में आ गया। और मेरे महबूब की अल्लाह, ये मेरा दामन पकड़ कर जो तुमने बैतुल्लाह की हिफाजत की दुआ की है, जाओ जाओ तुम आराम से बैठो, कुरैशी हो तुम्हारी कोई हाजत नहीं, मक्के वालों तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, आज अपने काबिल को बचाने के लिए मैं खुद इंतजाम करूंगा। बेशक, सुभान अल्लाह। इलाहुल आलमीन, तीनों का इंतजाम करोगे? फरमाया नहीं नहीं। फरिश्तों का इंतजाम करोगे? फरमाया नहीं नहीं। हाथी मुकाबले में लाओगे? फरमाया नहीं नहीं। हाथियों से मराया तो क्या मराया, बिल्कुल हकीर की मखलूक से पिटवाऊंगा। तुम एक तरफ हट जाओ, तुम अपने घरों में बैठ के आराम करो। तुम्हें मालूम होना चाहिए, मेरे महबूब को पेट में लेकर उसकी अम्मा ने मेरा दामन पकड़ के जो मांगा है, अब किसी की मजाल नहीं से बच के चला जाए। अल्लाह। आमना खातून रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दुआ मांग के चली गई। खुदा की कसम, क्या नजारे होंगे जब आमना ने प्यारे प्यारे हाथों में गिलाफे काबा पकड़ा होगा।
नबी की माँ भी मुशरिका नहीं होती, नबी की माँ किसी और दरबार में नहीं गई, किसी की नजर न्याज बैठ तो नहीं मांगी। ये देख लो अब्दुल मुत्तलिब जो साथ लेकर आए तो खुदा के घर में आए और अल्लाह मियाँ से मांगा और अल्लाह मियाँ ने फरमा दिया, आमना तुझे मुबारक हो, तुमने मांगा मैंने दे दिया, परवाह न कर। सुभान अल्लाह। इस काबिल को बताने के लिए मेरे पास तकबीर काफी है। उधर अब्राहम ने हुक्म किया अपनी फौज को कि हाथियों के वाली फौज लेके चलो आगे बढ़ो। उधर फौज चली, उधर देखा गया लोगों ने आसमान की तरफ से कहा चल के चल चिड़ियों के आ गए, काले रंग की चिड़िया नमूदार हुई। इलाही ये क्या चीज है, हमारा तो गम है, फिटाक आदिया की फिटाक की मखलूक है, ये क्या करेगी? फरमाया हाथ इन्हीं से तो काम लेना। फरमाया तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन माकूल। बेशक इतनी चिड़ियों ने कंकरियां बराबर खाई कि अब्राहा के हाथियों के एक एक कंकर 9 हाथियों के अंदर से गुजर गए। अल्लाह अकबर। अजमत बैतुल्लाह के लिए मैंने ये बात अर्ज कर दी। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अल्लाह पाक ने तामीर कराया, हाजियों के लिए बैतुल्लाह बनवाया। तो खिलाफ है किताबों में हदीस की में सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए आदर के घर में, उस बरस के घर में नहीं, उस घर के घर में। बकरों के तराश कर छील कर खुदा बनाता था। और तुम सारे कह रहे हो कि वो बड़े बेवकूफ थे जो खुदा बनाते थे और खुदा खरीदते थे, और खुदा की अगर टांग टूट जाती तो दूसरा खुदा बदलवा भी लिया करते थे। बड़े पागल थे। अच्छा वो तो पागल थे, हम अक्लमंद हैं, हम अक्लमंद हैं। जहां देखा 4 ईंटें लगाई, चूल्हा खोला, कपड़ा डाला, बैठ गए। हजमे हो रहे, तवाफ हो रहा है, और मैं ये नहीं कहता कि खाम खाइन पे लगी है। चलो उस खबर में बुजुर्ग है, चलो उस खबर में अब्दाल है, चलो उस खबर में खौफ है, चलो उस खबर में अल्लाह वाला है, मगर तुम ये तो बतलाओ कि बैतुल्लाह के सिवा तुमने किसी जगह का तवाफ क्यों किया? तो गिर गई थी रुको सजदा तवाफ ये सिर्फ मेरे घर का और किसी के लिए नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप खुदा बनाता है और बना करके दूसरा भर के इब्राहिम खलीलुल्लाह के साथ रख देता है। असल तो बचपन में ही बात बिगड़ी थी। इधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, थोड़े से सियाने हुए, 2-3 साल के हैं। बादशाह वक्त की बात लेके गया, बादशाह ने गोद में बिठा के कहा, हो बेटा मुझे रद्द करो, अल्लाह मुझे खुदा कहो। 7वां सिपारा पढ़ के देखो, ये की शक्ल नहीं है, तुझसे बनाए हुए नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बादशाह वक्त कहने लगा, मुझे खुदा कहो। तू खुदा नहीं हो सकता। अच्छा ये सारी पब्लिक यही मुझे खुदा मानने बैठी है, तो ऐसा कतर देना तुम भी और तेरी कौम भी गुमराह हो, तुम भटक गए हो अल्लाह के सीधे रास्ते। बच्चा है छोटा सा, जैसे खलीलुल्लाह है, मजाक तो नहीं। सितारे चमकी, जगमगा उठे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब तो ये है कि जितनी दुनिया चमका रखी है।
میں فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي چاند نکلا جگمگا اٹھا اپنی تابانی کے ساتھ اپنی درخشانیوں کے ساتھ پوری دنیا کو اپنی چاندنی کی لپیٹ میں لے لیا. خلیل اللہ فرمانے لگے یہ میرا رب ہے. سبحان اللہ. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي جب چاند بھی خیب ہونے لگا ڈوبنے لگا فرمایا یہ بھی نہیں. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. سورج کی تابانی سورج کی زدائی سورج کی تپش میں پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا. فرمانے لگی شاید یہ میرا پروردگار ہو. جب سورج بھی ڈلنے لگا فرمایا میرا پروردگار وہ ہے جو نہ ڈھلے نہ بڑھے نہ گھٹے. بگاڑ تو اسی دن سے ہو گیا تھا ابراہیم علیہ السلام سے. خدا ان سے قریب جس کو توحید کی دولت سے نوازتے وہ تو شرک کی طرف کبھی جاتا ہی نہیں. ابراہیم علیہ السلام سارے ہو گئے. خدا بنا کر کے سر پہ رکھتا ہے ٹوکرے میں کہ بیچ کے آؤ. ابراہیم علیہ السلام بازار میں گلیوں میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں لے لو خدا پر ہے جھوٹے. اب کون لے؟ سے کہتی ہے چولی لاتے ہیں پہننے کے لیے کپڑے لاتے ہیں سونے کے لیے بستر چارپائی کا انتظام کرتے ہیں روشنی کے لیے تیل موم بتی چراغ کا انتظام کرتے ہیں. اوروں کو وہ زندگی میں اتنے لمبے چوڑے کو کھیلے کا محتاج ہے اس قبر میں جا کر کے تیرا سال کیسے بن گیا. اللہ گردن کرتا فلاں والی پانی نہیں پیتا تھا فلاں والی روٹی نہیں کھاتا تھا فلاں ابدال کپڑا نہیں پہنتا تھا فلاں ابدال بالکل اس کی ہوا نہیں کھانتا تھا ہوا کے بغیر زندہ رہتا تھا. میں نے تو دیکھا ولیوں کے ولی پیروں کے پیر علامہ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی سرکار رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی کروڑ آرامت نازل ہو اس وقت مجاہد کی قبر مبارک پر بیت اللہ میں تشریف لے گئے. مقام ابراہیم سے طاقت میں رکھا ہوا اور رو رہے ہیں اور دعا کرتے ہیں وہ قاتل اگر تم نے معاف نہ کیا تو عبد القاتل کہا جائے گا. اتنے روئے علماء نے لکھا ہے کہ آنسو بہتری ضرور چل رہے لے. وہ ولی نہیں جو خدا کے دربار سے سیکھ نہ مانتا. بس یہی ترجمہ ہے اللہ الصمد. ساری کائنات ہر لمحہ ہر گھڑی ہر وقت اس کی محتاج ہے اور خدا کی صفت یہ ہے کسی وقت میں کبھی بھی کسی حال میں بھی کسی صورت میں بھی کبھی بھی کسی کا محتاج نہ ہو. خدا وہ ہے جو کہیں بھی کسی حالت میں بھی کسی کا محتاج نہ بنا ہو نہ بن سکتا. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے باپ کی لڑائی ہوئی ہے. پتا چلا کہ خلیل اللہ خود خدا بیچنا چاہتا نہیں. کیوں نہیں تیرا کیا ارادہ ہے تو میرے کاروبار کو خراب کر رہا ہے. اللہ اللہ باپ بیٹے کی جو گفتگو ہوئی خدا بند کریم نے قرآن کریم میں نقل فرما دی. ویسے اگر سچے بات نہیں ہو تو تمہاری مرضی ورنہ قرآن کریم نے سب کچھ بتایا مگر قرآن کے نیڑے آنے سے ہمیں گھاٹا پڑتا ہے نا. قرآن کے نیڑے کیوں آؤں؟ ویسے قصے بنا کر کے لوگوں نے کیا نہ کریے قرآن کو سب کے لیے کھول کے رکھ دے گا. اس کتاب مقدس میں ذکر کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر.
ولا یغنی عنک شیئا. میرے ابا جنہیں تم خدا کہتے ہو یہ دیکھتے ہیں مگر نہیں، سنتے ہیں کہ نہیں، نفع نقصان کے مالک بھی نہیں مگر نہیں. پھر خدا کا ہے کہ ٹکڑے ہیں نا، سفید ہے، خوبصورت لگتے ہیں پتھروں کی مورتی بنی ہوئی. فرمایا یہ شیطان کی عبادت ہے. قرآن کریم کی آیت کو پتہ ہوا مشرک کے سامنے تم جب اللہ کا قرآن پیش کرو گے، خدا کی توحید پیش کرو گے، خدا کی قسم سے آگ لگ اٹھتی ہے. خدا کے بارے میں وہ اتنا ملاوٹ کرتا ہے اور نبی کے بارے میں وہ غلو کرتا ہے، تجاوز کرتا ہے. ہم کو یہاں تک مسئلہ چل پڑا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح کی ادا کی جو صورت ہے یہ پڑھنی نہیں چاہیے، نماز میں تو بالکل نہ پڑھو. کیوں؟ نبی کے چچا کی توہین ہے اس میں. تیرا باپ لگتا ہے جس نے میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور فرماتے ہیں پورے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں پہ ابو لہب کے ہاتھ کا پتھر نہ لگا. اللہ اس نے ساری کمری والے کو ایک دن دو دن نہیں 13 برس مارا ہے، 13 برس مارا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ ادب والا بڑا پھرتا ہے. تب تک یہ کی صورت نہ پڑھو. اللہ نے تو فرما دیا جن لوگوں نے میرے نبی کا ساتھ دیا، جن لوگوں نے میرے نبی کے دکھوں میں شرکت کی، جو لوگ میرے نبی کے ساتھوں میں کام آئے، جو لوگ میرے نبی کے دھوپ میں کام آئے، جنگوں میں کام آئے، دکھوں میں کام آئے، پریشانیوں میں کام آئے. ہمارا اس خطیب کا خطبہ مکمل نہیں جب تک وہ ان کی طرف سے ایک ایک کا نام لے کر کے رضی اللہ عنہ نہ کہے. فرمایا میرے نبی کے جانشینوں، میرے نبی کے قربان ہونے والوں، میرے نبی کے جان دینے والوں، میرے نبی کے اشاروں پہ گردنیں کٹانے والوں، میں تم سے اتنا راضی جب تک تمہارے لیے سبحان نہ پڑے خطیب منبر سے اتر نہیں سکتا. اور اے ابو لہب جب تک تو نے میرے نبی کو مارا، میرے نبی کو دکھ دیا، تیری گھر والی نے میرے نبی کے راستوں میں کانٹے دکھائے، اندھیروں میں دکھ دیا. خدا کی قسم تجھے کیا معلوم ہے میرے آقا تعجب کے لیے جاتے ہیں اور ابو لہب کی گھر والی کانٹے رستے میں بچھا دیتی ہے. نرم و نازک تلیوں میں جب کانٹے چبھتے تھے تجھے کیا معلوم. اللہ آج کہتا ہے کہ سبق ادا صورت نہ پڑھو، نبی کے چچا کی توہین ہے. تو ادب کرے تو کافر کا کرنے لگ جائے اور توہین کرے تو صدیق اکبر کی کرنا شروع کرے. ابراہیم علیہ السلام کو پاک دیکھا چلو جاؤ یہاں سے چلے گئے ورنہ مار مار کے پتھر انسار کر دوں گا. ابراہیم علیہ السلام چل نکلے. وطن تو خیر صاحب کہنا پڑا، پوری قوم دشمن ہے، پورا ملک دشمن ہے، ایک تنہا ابراہیم خلیل اللہ کی ذات اقدس ہے. ان کے یہاں بڑے میلے لگا کرتے تھے جیسا کہ آج ہمارے یہاں میلے بڑے لگتے ہیں. مخلوق سنبھالی نہیں جاتی، لاکھوں کی تعداد میں مخلوق آتی ہے. نام بزرگ کا میلہ کس کا؟ پیر حقانی کا، اور لگے ہوئے تھیٹر کنجریوں کے. یہ بزرگ قیامت کے دن ہمارا دامن نہیں پکڑیں گے، یہ اللہ والے ہمارا گرفتار نہیں پکڑیں گے. ہم نے تمہیں کب کہا تھا تم نے ہمارے نام لے کر بدماشی پھیلائی. ابراہیم علیہ السلام کی ساری قوم دشمن تھی اور میلے میں چلے گئے سارے. کوئی میلہ ہوگا تھا، انہیں موقع ملا، وہ گئے اس خانے میں جہاں انہوں نے کئی سجا بنا کر کھڑے کر رکھے تھے. کسی کا ناک کاٹ دیا، کسی کا کان کاٹ دیا، کسی کا پاؤں کاٹا، کسی کا ہاتھ کاٹا. اور جو سب سے اونچا بڑا کھڑا تھا نا گرو گھنٹال، ان سے چند جگہ پہ لارا رکھ کر آ گئے.
وہ ملنے سے جو واپس آئے اور گئے بتوں کی عبادت کے لیے تو سارے خدا لنگڑے للے اندھے کاڑے بڑا اشتعال پھیلا. کس نے کی ہے یہ توہین؟ کون ہے یہ بے ادبی کرنے والا؟ کہنے لگے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. ہم نے کئی مرتبہ سنا وہ ان کی برائی کیا کرتا ہے، وہ ہمارے خداؤں کے قریب ہی آیا کرتا، ان کی گنی کرتا رہتا ہے، یہ اولاد اسی کا کام ہے اور کسی کا نہیں. اللہ اکبر. سارے اکٹھے ہو کر کے آ گئے. کہنے لگے قالوا أأنت قالت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. اور ابراہیم یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کیا کیا، یہ ہمارے الہوں کے ساتھ کیا کیا، ہمارے معبودوں کی ٹانگیں توڑ دی، ہمارے معبودوں کی باتیں توڑ دی ہے، ہمارے معبودوں کی ناک توڑ دی، تم نے یہ کیا حرکت کی؟ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کون کہتا میں نے کیا ہے؟ اس نے کہا کوئی ان کی برائی کیا کرتا اور کون ہے؟ لمبے چوڑے واقعات ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا چلو چلتے ہیں وہی. اس لڑا کے بڑے بت کے سر پر رکھے آئے تھے نا، فرمایا وہ چور پکڑ لیا پکڑ گیا. لوگ کہتے دیکھو نا کوئی آئس کے پاس ہے نا، اس لیے میرا آیا تھا ہو تو سب کا تختہ اس نے نکالا ہے. ثبوت کیا کوئی آئس کے پاس ہے، اسی لیے سب کا تختہ نکالنا ہے. پوچھا اس سے. کہنے لگے ابراہیم ہم تو تجھے عقل مند آدمی سمجھتے تھے، مگر پھر میں نے بے عقلی کی بات سننے سے یہ کبھی بھولنا کرتے ہیں، یہ بولنا نہیں جانتا. پتھر کا ہے یہ بولنے کا کیسے؟ اچھا یہ بول نہیں سکتا کہ نہیں؟ چلو ان سے پوچھ لو کہ تمہیں مارا کس نے. ان سے پوچھتے ہو جن کے ساتھ پھٹے پڑے ہیں، ناک کٹے پڑے ہیں، کام کٹے کھڑے، ان سے پوچھ لو. پھر وہی بات کرتا ہے ابراہیم، نہ یہ مار کھانے والے بتا سکتے ہیں نہ یہ مارنے والا بتا سکتا ہے. نہ بچہ اپنی ٹانگ توڑوائی ہوئی تو بتا نہیں سکتے، تمہیں دیکھ کے دے سکتے. اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله. اور ابراہیم یہ تو تو بھی جانتا ہے، ہم بھی جانتے ہیں یہ نفع نقصان کے مالک نہیں، یہ بول نہیں سکتے ویسے ہمارے خدا ہے. اور آپ کے پھر ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، ان کو حاجت روا کیوں مانتے ہو، ان کا طواف کیوں کرتے ہو، ان کو اپنی مشکلوں میں کیوں پکارتے ہو؟ کہنے لگے ارے دیکھ رہے ہو کون کھڑے ہو جاؤ، اپنے معبودوں کی امداد کرو، اپنے خداؤں کی مدد کرو، اور جناب ابراہیم کو زندہ نہ چھوڑو. دکھا جلائی، لاکھوں ایندھن جمع کر دیا اور کونے شولے بھڑک رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو بیوارتا سمجھ کر، غریب سمجھ کر، تنہا اکیلا سمجھ کر اٹھا کر آگ میں پھینک دیا. بجانے کا کام ختم ہو جائے گی. علماء کرام نے لکھا ہے بارش برسانے والا فرشتہ آیا، خلیل حکم تو ساری آگ کو ہوا میں اڑا دوں گا. فرمایا فرشتے اللہ نے بھیجا ہے کہ نہیں میں اپنی ڈیوٹی کی طرف سے آیا ہوں. فرمایا جا میرا حال اللہ کو معلوم ہے کہ ہاں معلوم ہے، پھر جا رب خلیل جاوے خلیل جاوے بیچ میں نہ. اللہ اکبر. بارش برسانے والا فرشتہ آیا، اس بارش کا حال دیکھ لیا. ادھر آگاہی کھلا یا نار کو
اگر ایک بار بھی میرے خلیل کا جلایا. اللہ ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا. اس وطن کو خیر باب کہہ کر کے آگے نکلے. حضرت سارہ علیہ السلام صاف ہے. ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ہے, محترمہ ہے. مصر کے علاقے سے گزرنے لگی. مصر کا بادشاہ بڑا بدماش تھا. خوبصورت عورت کا پتہ لگتے ہی فوراً گرفتار کر کے منگوا لیتا تھا. یہ جو اس زمانے تک بڑے بڑے لوگ بادشاہ لوگ بدماشی کرتے ہیں, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسی بادشاہ کی نسل چل رہی ہے. دولت آئی نہیں, بندہ بدماش بنا دی. جب تک رونا روٹی کپڑے کے چکر میں اس وقت تک آدمی ذرا سیدھا رہتا ہے. باقی دولت ہوئی اور دماغ خراب ہوا. پھر وہ بیوی تو 30 برس اس سے گھر میں عمر نظر آتی تھی, پیسے آئے نہیں ہے, نہیں تو شکل ہی بدل گئی. بولتا کھانا کیسے ہوا کہ چوری بڑھ گئی, اچھی نہیں لگتی. اور بگڑتا کیسے, کئی مرتبہ دیکھا سنا تو گھر میں حسینہ رانی قسم کی عورت ہے, اور جو کنگن کوڑا صاف کرنے آئی نا کچے خانے میں, حضرت اس کے ساتھ وہ کھا رہے ہیں. جگہ دیکھو کتنی شاندار ہے. دماغ خراب ہو جاتا آدمی کا, پھر تمیز ہی نہیں رہتی میرے منہ میں سور جا رہا ہے کہ روٹی جا رہی. بادشاہ وقت بڑا بدماش تھا. اس کے ملازموں نے اطلاع دی کہ تیری حکومت سے بڑی خوبصورت عورت گزر رہی ہے. آگے پکڑنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاتھ نہ لگاؤ, میں پیغمبر ہوں, میری آبرو ہے. لگا ہوا بادشاہ کے سامنے تو کون ہوتا ہے. زبردستی رونے لگی. حضرت سارہ رونے لگی. خدا کی قسم عزت والی عورت اپنی آبرو کے لیے رونا کرتی ہے. گرفتار کر کے لے کے چلے, کہنے لگی میں خلیل کی آبرو اور خلیل کی آبرو رب جلیل کی آبرو. پیغمبر کا اللہ کے اوپر بڑا بھروسہ ہوتا ہے. پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نمائندہ ہوتا ہے. فرمایا کوئی نہیں, ہر جگہ پر میری سب کی حفاظت کرنے والا ہوں, پروردگار ہے, تو پرواہ کر. وہ چلی گئی. بادشاہ وقت نے برائی کا ارادہ کیا. حضرت سارہ کہتی ہے مجھے 2 رکعت نماز ادا کر لینے دے. پتا چلا کہ اگر کوئی عورت گنڈوں میں بدماشوں میں کہیں پھنس جائے اور وہ اپنی عزت بچانا چاہتی ہو تو حضرت سارہ کا بتایا ہوا طریقہ یہ ہے کہ نماز کی نیت مانے, نماز پڑھے اور اللہ سے مناجات کرے, اور میرے مالک میری عزت کا نگہبان تو ہے اور کوئی. حضرت سارہ علیہ السلام کی جو نیت مانگی, بادشاہ وقت کے بدن میں درد ہونے لگا اور درد ہونے لگا. تو کہنے لگا تو میرے لیے دعا کر دے, میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا, توبہ کرتا. پیغمبر کا گھرانہ بڑا کریم ہوتا ہے. یہ لوگ بڑے رحیم ہوا کر. اندازہ لا, ابھی پکڑ کے لائے, ابھی برائی کا ارادہ کر رہا تھا. حضرت سارہ نے پھر ڈولی پھیلا دی, ہو میرے مالک یہ توبہ کرتا ہے تو اسے معاف کر دے, تو اسے معاف کر دے. اب وہ اپنی سے کب باز آنے والا تھا برائی کا. حضرت سارہ نے پھر نیت باندھی. 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا ہے. بادشاہ وقت حضرت سارہ کی عزت پہ آفات کرنا چاہتا ہے. بادشاہ کا مطلب ہے آبرو کو برباد کروں گا. خداوند کریم کی سرزکاری دیے ہے خلیل تو یہاں ٹھہر جا, سارہ کو اس بادشاہ کے مکان میں بھیج دے. یہاں پر ایک چھوٹی سی کنیز ہے, ایک معصوم بچی ہے, ایک لڑکی ہے جس کا نام ہاجرہ ہے. لوگ کے پیٹ سے اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کر کے کالی کملی والے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل اور بنیاد ڈالنا چاہتا ہوں. وہ حضرت سارہ کی عزت لوٹنا چاہتا ہے. اللہ پاک حضرت ہاجرہ کی عزت بچانا چاہتے ہیں. ابھی تو چھوٹی سی بچی ہے, ابھی چلے آؤ, کسی غیر کا ہاتھ نہ پڑے.
خدا کی قسم نبی تو نبی کی ماں کی عزت بھی خدا اس کی حفاظت کرتا ہے. سنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر یاد کرو اس بات کو آدم علیہ السلام سے لے کر حضور فرماتے ہیں میرے والد حضرت عبداللہ تک بیچ میں جتنے بھی واسطے مردوں کے آئے ہیں اور حضرت حوا سے لے کر حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا تک بیچ میں جتنے بھی عورتوں کے واسطے آئے ہیں حضور فرماتے ہیں کبھی کسی کے دل میں برائی کا خیال ہی نہیں ہوا. فرمایا میں پاکیزہ نسل سے ہوں. پاکیزہ نسل کا صرف یہ مطلب بھی نہیں کہ وہ زنا نہیں کرتے تھے. فرمایا ان نسلوں میں ان پشتوں میں سے میرا نور نبوت منتقل ہو کر آیا جہاں زنا کا کبھی ارادہ بھی نہیں ہوا. ان کا جانو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حضور کی خبر اور حضور علیہ السلام کیا چیز ہے یہ تو یوں ہی کھڑے ہو کر کے شروع ہو جاتے ہیں. حضرت حاجرہ کے بارے میں بادشاہ وقت کہنے لگا اپنے کام اس بچی کو لے جا چل تیری خدمت کیا کرے گی اور میرے ملک سے جیسی باہر نکل جا تو نہیں تو کوئی گناہ ہے. علماء کرام نے لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تسلی تو تھی مگر خدا بند کریم بھی اپنے حکم سے سکھاتا رہا کہ کل کو تم اپنی بیوی سے مشتبہ نہ ہو جانا. اب سوال یہ کہ کیسے دکھایا آج کے ٹیلی ویژن نے یہ مہمہ بھی حل کر دیا. اگر انگریز کی بنائی ہوئی چیز کو تم امریکہ سے یہاں دیکھ سکتے ہو تو کیا حضرت سارا چیز کافروں کا معاملہ اور نماز کا معاملہ باہر بیٹھے ہوئے آدمی کو خدا نہیں دکھا سکتا. واپس آئی تو ایک بڑی خوبصورت بچی ساتھ ہے. فرمایا یہ کیا کہ خاتمہ ملی اللہ نے دی. سبحان اللہ. اب مصر سے نکلے دوسرے ملکوں کا سفر طے ہو رہا ہے. خاندان نہیں قبیلہ نہیں اور اگر معاہد بننا کا ارادہ ہو اگر توحید پرست بننا ہو اللہ والا بننا ہو ابراہیم خلیل اللہ کی طرح ٹھوکریں کھانی پڑیں گی. گھر سے نکلے وطن سے نکلے باہر آئے دوسرے ملک میں پہنچے ہیں تو آسموں کے لالے پڑ گئے. اللہ قدم قدم پہ پریشانی ہے. آگ میں جلنا پڑا عزت پہ حرف آیا اب کچھ ہوا مگر خلیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہیں چھوڑا. سبحان اللہ. خدا بند کریم نے حضرت حاجرہ کے ساتھ اللہ کا حکم کا نکاح ہو گیا. جوان ہو گئی تو پیدا ہوئے اسماعیل علیہ السلام. اب یہ بات پہلے کی نہیں جس بچے کی نسل میں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک لا رہے ہو اس کی پیشانی میں کیا نور نبوت نہ چمکتا ہوگا. اس کے حسن و جمال کا کیا کہنا. ابراہیم علیہ السلام کو بڑا پیار آیا. اکلوتا بیٹا خوبصورت بچہ حضرت حاجرہ کا لگتے جگر نور نظر محبت کرنے لگے اپنے بچے سے. صبح شام پیار کرتے سینے سے لگاتے. بس اللہ نے فرمایا خلیل معلوم ہوتا ہے تیرے دل میں میرے سوا کوئی اور نہیں بچ گیا. لیکن نہیں میرے والد فرمایا نہیں ملے مجھ پہ مرا کرتے تھے اب بچے کو بھی اٹھا کر کے پیار کرتے. پیغمبر کی بات ہے میری تیری نہیں. کبھی ہم جب بچوں کو تھپڑ مارنے لگے مالک نہیں میں تیرا ہوں میرا انگ تیرا ہے. تو میں اچھا میری حاجرہ کو لے چلو اور اس معصوم بچے کو لے چلو اور جہاں ہم بتائیں وہاں چھوڑ کر چلے آؤ. ان سے الگ ہو جاؤ. انہیں بتانا بھی نہیں ہے بولنا بھی نہیں ہے. تھوڑی سی کھجوریں ہیں تھوڑا سا پانی ہے. حضرت حاجرہ ساتھ چل رہی ہے. خدا کی قسم کیا منظر ہوگا جب حضرت حاجرہ اپنے لفظ جگر کو سینے سے لگائے ہوئے ابراہیم خلیل اللہ کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے. اللہ میدان چاروں لکھوں تک سینکڑوں میل میں کوئی آبادی نہیں.
درخت نہیں, چشمہ نہیں, باغ نہیں, چرند نہیں, پرند نہیں, آدمی نہیں, راہ گزر نہیں, کچھ بھی تو نہیں. اشارہ کر کے فرمایا یہاں بیٹھ جاؤ. حضرت حاضرہ بیٹھ گئی, بغیر بتائے چل پڑے. سمجھی کسی ضرورت کے لیے جا رہے ہیں. جب دور نکل گئے آواز دی, اے ابراہیم کہاں چلے؟ مڑ کے نہیں دیکھا. پتا چلا کہ اللہ کا جو پیغمبر ہوتا ہے اللہ کی اجازت کے بغیر وہ تو مڑ کے بھی نہیں دیکھتا. ارے ہم تو دوسروں کی عورتیں دیکھنے سے نہیں ہٹتے, اللہ کا پیغمبر تو اپنی کو بھی نہیں دیکھتا خدا کے امر کے بغیر. اور ابراہیم کہاں چلے؟ پھر کے نہیں دیکھتے. سمجھ گئی یہ تو جا رہے ہیں. بچے کو سینے سے لگایا, پار لگائی, راستہ کر کے روک لیا اور کہنے لگے ابراہیم کہاں چلنا؟ میں سوال عورت ہوں, مجھے کس کے حوالے کر رہے ہو؟ یہاں آدمی نہیں, پرندہ نہیں, یہ معصوم بچہ میری گودی میں ہے. ابراہیم علیہ السلام بول کر نہیں فرماتے میرے اللہ کا حکم ہے, اجازت کیوں نہیں؟ اللہ تم نے اللہ میاں کا پیغمبر, اللہ میاں کا کتنا پابند ہوتا ہے. خود اپنی بیوی سے, خود اپنی گھر والی سے زبانی کلام نہیں کرتا, چپ ساتے کھڑے ہیں. حضرت حاضرہ کہتی ہے اے ابراہیم میرا قصور بتا, میں معافی مانگوں گی. اللہ میری خطا بتاؤ, میرا برا گناہ بتاؤ, میرا جرم بتاؤ, میں معذرت کروں گی, میں معافی چاہوں گی. میری خطا بتاؤ, میرا قصور کیا ہے اور اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے جس کو جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہو. اللہ اندازہ لگاؤ. حضرت حاضرہ لجاجت کر رہی ہے, رو رو کر کے پوچھ رہی ہے. اللہ کا پیغمبر بالکل خاموش ہے. سوچتی ہے یہ تو نبی ہے, پیغمبر ہے, ظلم نہیں کیا کرتے, کسی کو تنگ نہیں کیا کرتے, ہوا کیا؟ سوچ کے کہنے لگے ابراہیم کہیں اس مالک الملک کا یوں حکم تو نہیں, اس رب کا حکم تو نہیں. دیکھنا ابراہیم علیہ السلام نے صرف اتنا کا سر ہلایا, یوں تھوڑا سا سر کا اشارہ کیا کہ ہاں عورت ذات ہے, لپٹ جاتی, لیکن کہاں جاؤں میں؟ مگر وہ حاضرہ تیرا ایمان, وہ حاضرہ تیرے یقین سے قربان ہو جاؤں, تیرے ایمان سے قربان ہو جاؤں, تیرے توکل سے قربان ہو جاؤں, تیرے اعتماد پر قربان ہو جاؤں. اور بات ہوتے ہوئے ارے فاطمہ کا دیکھو ذرا سمجھو, جہاں اب کھڑی ہے نا یہی بیٹھ جاتی نہیں, جہاں پہلے بٹھا کے آئے تھے قدموں کے نشان دیکھتی ہوئی وہاں جا بیٹھی اور کہنے لگی ابراہیم جاؤ, پھر خدا حافظ ہے, پھر میں جاؤں وہ جانے. یہ بھی تو نہیں کہا کہ چلو میں بیٹھوں گی, اپنی آن لائن کو تو لے جاؤ, اس کا میں کیا کروں گی, یہ بھی نہیں. جا بیٹھی, اللہ کا نام لے رہی ہے. آج کی عورت تو نماز نہیں پڑھتی, آج کی عورت تو قرآن مجید کی اجازت نہیں کرتی, آج کی عورت کو سوتے وقت استغفار کی توفیق نہیں, آج کی عورت کو سوتے وقت درود پاک پڑھنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات توفیق نہیں. حضرت حاضرہ رات دن اللہ اللہ کرتی ہے, دو چار دانے کھجور کے کھا لیتی ہے, تھوڑا سا پانی پی لیتی ہے, اکیلی ہے, دن جاتے ہیں, رات آتی ہے, رات ختم ہو جاتی ہے, دن آ جاتا ہے, کئی دن گزر گئے, آدمی تو کیا پرندہ لگا دیا ہے. بالآخر وہ کھجوریں ختم ہو گئی, وہ پانی ختم ہو گیا, اب تو چل پڑتی نہیں, بیٹھی ہے, چھاتیوں سے دودھ اترنا بند ہو گیا. اسماعیل علیہ السلام کی حالت اتنی بگڑی, بھوک کی وجہ سے اتنی زبان باہر نکل آئی. اللہ خدا کی قسم حضرت حاجرہ
तेरी हथेलियों पे क्या बीती होगी जब तुमने अपने लख्त जिगर को सुदान निकालने देखा, जब भूख और प्यास की वजह से चिल्ला रहे हैं, भाग रहा है बच्चा और माँ सीने से लगाए हुए अल्लाह का नाम ले रही और बैठी। जब ना देख सकी तो पत्थर खड़े किए, एक ऊपर रखा, छांव बनाई, उसमें लिटा दिया। हजरत हाजरा सोच रही है क्या बनेगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक का हुक्म पूरा कर दिया। उधर मालिक की कायनात फरमाते हैं कोई अपना घर बनवाएगा, छतर बुनियाद रखेगा, कोई वजीर आजम से बुनियाद रखवाएगा, कोई अफसरों से बुनियाद रखवाएगा। फरमाया मुझे अपनी किबरियाई की कसम, मैं बैतुल्लाह की संग बुनियाद इस्माइल अलैहिस्सलाम की नमो नाजों के एड़ियों से रखवाना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान